اہمیت ہے، اتنی بڑی اہمیت ہے، اور بہت ساری احادیث ہے اس میں۔ تو نماز کی جو اہمیت ہے، نماز کی جو ضرورت ہے، یہ بتانے کے لیے آپ کو، اگر میں آپ کو بتاؤں کہ آپ تھوڑا سا بیان کریں، آپ اتنی احادیث پیش کر دیں گے جو مجھے بھی معلوم ہے۔ تو اس لیے نماز کی اتنی بڑی اہمیت ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک آدمی اگر نماز نہیں پڑھے تو اس کو کتنا بڑا نقصان ہوا، اس کو کتنا بڑا نقصان ہوا۔ ایک حدیث میں ہے عن من فاتته الصلاة فكأنما وتر أهله وماله، رواہ ابن حبان۔ اس میں فرماتے ہیں کہ جب کوئی انسان، کوئی مسلمان نماز چھوڑ دیتا ہے تو اس کو کتنا بڑا نقصان ہوتا ہے، کہ سمجھو کہ ایک آدمی، اس کے پاس مال تھا، اس کے پاس فیملی تھی، بچے تھے، سب کچھ تھے، دنیا نے بھی اللہ نے دیا، ہر لحاظ سے وہ بڑے خوش ہے، اور اچانک جو ہے اس کے ہاتھ سے سارا مال نکل گیا، غریب ہو گیا، اور پھر اس کے بعد ان کی جو اولاد تھی، فیملی تھی، وہ بھی سارے ختم ہو گئے۔ آپ اس آدمی کو کیسے سمجھیں گے؟ کسی حادثہ ہو گیا اور اس میں جو ہے آدمی، اس کی ساری فیملی ختم ہو گئی، اس کی اولاد مر گئے، اور جو مال اس کے پاس تھا وہ بھی ختم ہو گیا۔ اب اس آدمی کو کیسے سمجھیں گے؟ کیا دنیا میں سب سے یہ آدمی سب سے دنیا میں بدنصیب والا آدمی ہے، اس کو کچھ نہیں ہے، سب ختم ہو گئے۔ تو نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ انما وتر اہلہ ومالہ، جس نے نماز چھوڑ دی، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اتنا بڑا نقصان اس کا ہوا، اتنا بڑا نقصان ہوا جیسے کہ اس کی فیملی ختم ہو گئی، اس کے سارے مال و دولت ختم ہو گئے، ایسے۔ سبحان اللہ والحمد۔ اور نبی علیہ السلام نے حدیث میں فرمایا کہ جس نے نماز پڑھی صحیح طریقہ سے، اس کو کیا ملے گا؟ ایک حدیث میں ہے عن سلمان قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان المسلم اذا توضأ فاحسن الوضوء۔ ایک آدمی، ایک مسلمان، ایک انسان، اس نے بڑی اچھی طریقہ سے وضو کی، اور ثم صلى صلاة الخمس، پھر اس نے جو ہے سارے دن میں 5 نمازیں ہیں، وہ ساری نمازیں بڑی اچھی طریقہ سے ادا کی، تحاتت خطاياه كما يتحات هذا الورق۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ جو درخت ہے، درخت کے جو پتے ہیں جس طریقے سے گرتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب کوئی آدمی اس طریقہ سے، اچھی طریقہ سے نماز پڑھتا ہے تو اس کے سارے گناہ اس طریقہ سے گر جاتے ہیں جس طریقہ سے درخت کے اوپر سے پتے گرتے ہیں۔ پھر نبی علیہ السلام نے یہ آیت فرمائی، تلاوت کی، وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِّنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ ذَلِكَ ذِكْرَىٰ لِلذَّاكِرِينَ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اقیم الصلاۃ طرفی النہار، نماز قائم کرو دن کے جو ہے دونوں حصے میں، صبح بھی نماز پڑھو، رات میں بھی نماز پڑھو، طرفی النہار۔ مفسرین کرام لکھتے ہوئے ہیں تو طرفی النہار کا مطلب یہ ہے فجر، ظہر، عصر کی نماز پڑھو۔ پھر اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں وَزُلَفًا مِّنَ اللَّيْلِ، ایسا نہ ہو کہ نماز رات میں چھوڑ گئی، رات میں بھی نماز پڑھو۔ اور مفسرین کرام لکھتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ مغرب اور عشاء کی نماز پڑھو۔ تو یہ اس آیت کے اندر نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اقیم الصلاۃ طرفی النہار وزلفا من اللیل، کہ دن میں اور رات میں 5 نمازیں اچھی طریقہ سے پڑھو۔ اس سے کیا ہوگا کہ تمہاری جو ہے زندگی کے تمام گناہ اللہ معاف فرما دے۔ یہ تو آخرت میں آپ کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ، آپ شاید کہیں گے کہ ایک تو جو مجھ سے گناہ ہو گیا ہے وہ تو نماز سے ختم ہو جائے گا، لیکن آپ مجھے ایسا کوئی چیز بتائے جس سے میں گناہوں سے بچ سکتا ہوں۔
ایک تو یہ گناہ آپ سے ہو گیا، پھر آپ نے نماز پڑھی تو اللہ نے گناہ معاف کر دیا. ایک ہوتا ہے پروٹیکشن، کس طریقہ سے آپ گناہوں سے بچیں گے، یہ بھی نماز کے اندر ہے. اللہ سبحانہ و تعالی فرماتے ہیں اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ، نماز قائم کرو. فائدہ کیا ہوگا؟ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر. اللہ سبحانہ و تعالی اس نماز کے ذریعہ تمام برائیوں سے بچائیں گے، آپ کو تمام برائیوں سے بچائیں گے. اس لیے آپ کہیں گے کہ میں نے تو بہت سارے لوگوں کو دیکھا کہ نماز تو پڑھتے ہیں، پہلی صف میں نماز پڑھ رہا ہے، پہلی صف میں نماز پڑھ رہا ہے، لیکن جھوٹ میں بھی سب سے پہلا نمبر ہے نا، پہلے صف میں ہے، اور غیبت میں بھی سب سے پہلا نمبر. ایسے ہزاروں ہیں، ہزاروں. آج کی سوسائٹی میں ایک آدمی نماز پڑھنے کے لیے یہاں پہ آیا، امام صاحب کے ساتھ وہ غیبت کر رہا ہے، امام صاحب کے ساتھ غیبت کر رہا ہے. تو نمبر 1 نمازی ہے، نمبر 1 تہجد گزار ہے، اس کے باوجود شرابی بھی ہے، زنا بھی کر رہا ہے، سب کچھ کر رہا ہے. اس کا مطلب یہ قرآن نعوذ باللہ من ذالک قرآن شریف کی آیت صحیح نہیں ہے، کہ اللہ فرماتے ہیں ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر. بے شک ان استعمال ہوتا ہے للتاکید، تاکید کے لیے عربک زبان میں. شیورلی ڈیفینیٹلی اللہ سبحانہ و تعالی فرماتے ہیں کہ نماز ہر برائیوں سے آپ کو عقلی پروٹیکشن ہے. اس کے باوجود یہ آدمی تو نماز پڑھ رہا ہے، کیوں غیبت سے بچنے نہیں پا رہا، کیوں جھوٹ سے بچنے نہیں پا رہا؟ وہ جیسے میں نے کہا پہلے اقیم الصلاۃ، اقامت الصلاۃ اس سے نہیں ہو رہا. جس طریقہ سے نماز ادا کرنی چاہیے، ایک آدمی سنت کے ساتھ، واجبات کے ساتھ اور پورا دھیان کے ساتھ نماز پڑھے گا، اور اس کے باوجود اس کی زبان سے جھوٹ نکلے گی، ایسے ہو ہی نہیں سکتا، ایسے ہو ہی نہیں سکتا. جبکہ اس کی نماز ہی اسی طریقہ سے نہیں ہو رہی ہے، جس کی وجہ سے نماز بھی پڑھ رہے ہیں، ساتھ ساتھ میں جھوٹ بھی بول رہے ہیں. اس لیے اللہ فرماتے ہیں ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر. پھر اللہ فرماتے ہیں کہ یہ نماز، جس نماز آپ کو تمام برائیوں سے بچائے گی، اس کے لیے کیا کنڈیشن ہے؟ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ. نمبر 1 کنڈیشن یہ ہے کہ جب آپ نماز پڑھیں گے تو اس وقت آپ کے اندر یہ تصور ہونا چاہیے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑی عبادت ہے، اور اللہ تعالیٰ کا ذکر سب سے بڑا ہے. آپ کے دل کے اندر یہ ہونا چاہیے. اس مطلب یہ ہو رہا ہے کہ نماز کی بڑی اہمیت آپ کے اندر ہونی چاہیے. جس طریقہ سے میری فیملی کے